اس کا مطلب یہ ہوا کہ 39 آدمی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے۔ 40واں نمبر آپ کا تھا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طبیعتوں پہ ایک عجیب مسرت خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ اگر اسلام کے مخالف بڑے بڑے جدی لوگ، طاقت والے لوگ، ہمت والے لوگ، قوت والے لوگ اگر اسلام کے مخالف ہے تو ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت نے ہمیں عمر بن خطاب جیسے لوگوں سے اللہ نے اسلام کو نواز دیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا جب آپ کی اسلام میں شمولیت ہوتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کے در و دیوار ہی نہیں، مکہ کے پہاڑ بھی تکبیر کے نعرے کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر خوش ہیں کہ آج عمر اسلام میں آ گیا ہے، اسلام کو عمر کی عمر مل گئی ہے۔ اب اتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر خود جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیش ہو کے حضور کے سامنے عرض کرتے ہیں آقا جیسے زمین کی پر جناب عمر کے اسلام قبول کرنے پہ جیسے زمین پہ حضور کے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، اسی طرح آسمانوں پہ اللہ کے ملائکہ بھی جناب عمر کے قبول اسلام پہ خوش بھی ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دے رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ آج جناب عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ احباب گرامی، مختصر کرتے ہوئے میں آپ کی ہمت اور جرت کی بات کر رہا ہوں کہ عمر کتنا طاقت والے انسان ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جب اللہ کے حکم، اللہ کی مشیت، اس کی مرضی اور خداوند کریم کی رضا کے لیے، اس کی رضا پہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف حضور نے ہجرت فرمائی
ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جانا بڑا دشوار تھا، بڑا مشکل تھا۔ مکہ والوں کے لیے یہ موت کا پیغام تھا کہ دنیا میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو کوئی بھی صحابی اس انداز کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی جس انداز کے ساتھ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس انداز کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ باقاعدہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور اللہ کے گھر کی زیارت کے بعد اعلان کیا باقاعدہ کہ مکہ کے سرداروں رئیسوں میں خطاب کا بیٹا عمر تم سے مخاطب ہوں، تم ہجرت کرنے والے لوگوں سے بڑے ناراض ہو، بڑے بڑے تمہارے معاملات دیکھنے سننے کو مل رہے ہیں، لیکن یاد رکھو میں عمر مکہ کو چھوڑ کر اپنے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہو تو آ کے وہ عمر کا راستہ روکے۔ اس انداز کے ساتھ آپ نے آواز بلند کی، یعنی اتنی جرأت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور عزم مصمم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام عمر بن خطاب، انہوں نے مکہ سے ہجرت کی۔ جتنی جرأت، جتنی طاقت قدرت نے جناب عمر بن خطاب کے اندر رکھی تھی کہ جب اسلام کے اندر آپ آتے ہیں تو اسی جذبے کے ساتھ اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے آپ نے ہر محاذ پہ اپنا خوبصورت کردار پیش کیا۔ جس انداز کے ساتھ آپ کا وقت مکہ شریف میں گزرا، پھر مدینہ طیبہ پہ آپ کی زندگی گزری، ہر محاذ میں، ہر میدان میں، ہر مقام پہ جس مقام پہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو یاد کیا، جناب عمر کا ایسا جواب آیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایمان سے، سینے سے یہی آواز نکلتی ہے کہ واہ عمر، یہ ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے جذبے کے ساتھ جواب کائنات کے اندر تو ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ایک ایک موقع آپ دیکھ لیں، جب پہلی حق اور باطل کی پہلی لڑائی بدر کا موقع آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں اس معاملے میں اب کیا کرنا ہے۔
سارے صحابہ اپنے اپنے انداز میں حضور کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اپنی اپنی محبت کا انداز، اپنے اپنے جذبے کا انداز حضور کے سامنے ہے، لیکن جو جذبہ جناب حضرت فاروق اعظم نے اس مقام پہ پیش کیا، اب کہتے ہیں آقا ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر آپ ہمیں سمندر کے اندر بھی چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو رسول اللہ کے غلام وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کی نظر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا جذبہ تھا، حضرت فاروق اعظم کا جذبہ۔ احباب گرامی، یہ وہی جناب عمر ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ عمر وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یہ فاروق ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب، حضرت فاروق اعظم کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں قدرت نے وہ خوبیاں اور وہ خصلتیں اور وہ کمالات جو ایک نبی کے اندر رکھے ہوتے ہیں، جو کمالات اور خوبیاں اور خصلتیں، اچھے خصائل جو قدرت نے ایک نبی کے اندر رکھے ہوتے ہیں، وہ خصلتیں اللہ کی ذات نے میرے عمر کے اندر رکھی ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد سلسلہ نبوت چلتا، ویسے تو قدرت نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دعویٰ کرنے والے آتے رہیں گے، لیکن وہ سارے کے سارے وہ جھوٹے ہوں گے، دجال اور کذاب ہوں گے، دعوے کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ جھوٹے اور کذاب۔ فرمایا اگر میرے بعد سلسلہ نبوت چلتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا میرا عمر نبی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ میری ذات پہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، لہذا عمر نبی نہیں۔ اب یہاں سے اندازہ فرمائیں، اگر جناب عمر جیسا انسان نبی نہیں ہو سکتا تو دنیا کے اندر کوئی اور اس طرح کا دعویٰ کرے تو وہ سوائے دجال کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ احباب گرامی، یہ جناب حضرت فاروق اعظم ہیں، یہ عمر بن خطاب ہیں، جناب عمر ہیں۔ ایک نہیں، اللہ کے کلام کے اندر ایک مقام نہیں، کتنے ایسے مقامات ہیں حضور کی مجلس کے اندر، سرکار کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا اس معاملے کے اندر ایسا نہ ہو جائے، ہم ایسے نہ کر لیں، اگر حضور اجازت فرمائے تو اس معاملے کے اندر
میری عمر کی یہ رائے ہے کہ ہم ایسا نہ کر لیں. پڑھیے مفسرین کو، ایک نہیں کتنے ایسے مقامات ہیں حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اپنی رائے پیش کی. ادھر جناب عمر کی رائے آتی ہے، ادھر اللہ کا کلام اتر جاتا ہے آپ کے حق میں، جیسے آپ کی خواہش تھی. اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے جناب عمر کی زبان کے اوپر حق جاری کر دیا. سبحان اللہ. کہ عمر جو بولتا ہے وہ حق بولتا ہے. بولیے، عمر جو بولتا ہے حق بولتا ہے. میرا عمر جو بولتا ہے، یہ عمر کوئی عام عمر نہیں ہے، یہ وہ عمر ہے جسے رسول اللہ نے اپنے خدا سے مانگا ہے، خود اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما. سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یہ عمر ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہر ایک انسان کے ساتھ، چاہے وہ نیک ہے یا بد، جیسا بھی ہو، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میرا عمر اللہ کی زمین پہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ شیطان تو الگ بات ہے، جس راستے سے عمر آ رہا ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. سبحان اللہ. جس راستے سے عمر آئے شیطان کی جرات نہیں عمر کے راستے میں بھی کھڑا ہو سکے، چاہے جائے کہ عمر کے ساتھ ہو. یہ قدرت نے عمر کے اندر وہ جلال رکھا ہے، وہ ایمان رکھا ہے، وہ ہمت رکھی ہے. قدرت کا جناب عمر پہ وہ کرم ہے کہ جس راستے سے عمر آتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ عمر ہے. احباب گرامی، پھر نبی محتشم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تاجدار صداقت کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس شورا ہے، اس کے افراد میں ایک بڑا نام جناب عمر کا. اور آپ کے پھر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس خوبصورتی کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس ایمانی قوت کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے معاملات کو چلایا، وقت کا خلیفہ جناب عمر جب منتخب ہوتے ہیں اور آپ کے دورے خلافت کے اندر جو اسلام کو فتوحات نصیب ہوتی ہیں،
اس کی ساری اگر تفصیل دیکھے، جس جلدی کے ساتھ، جس سرعت کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ اسلام پھیلتا اور پھولتا ہوا نظر آتا ہے، انسان بے اختیار یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی دوسرا دین نہ ہوتا، ساری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا۔ یہ عمر ہے۔ لیکن دن کے وقت مخلوق کی داد رسی کے لیے کھلا میدان، لوگوں کے مسائل سنے جا رہے ہیں، معاملات حل کیے جا رہے ہیں۔ یہ دن ہے، اور جب رات ہوتی تو پھر غفلت کی نیند نہیں، دن کا انداز اور ہوتا خدمت کا، اور رات کا انداز اس سے بھی بڑھ کے آگے ہوتا کہ وقت کا خلیفہ بیس بدل کے، لباس بدل کے، کیفیت بدل کے، ایک عام شہری کی حیثیت سے جی غفلت کی نیند نہیں سوتا، بلکہ گلیوں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، گشت کر رہا ہوتا ہے دنیا کے سامنے۔ جی کوئی دکھی، کوئی مجبور، کوئی پریشان حال، جس کا مسئلہ دن کے وقت حل نہ ہو سکا ہو، وقت کا خلیفہ رات کے وقت ہر ایک کے دروازے پہ چکر لگا رہا جی۔ اور پھر اس خوبصورتی کے ساتھ حسن خلافت کے نظام کو چلا کے پھر بھی اپنے مولا کی بارگاہ کے اندر جناب عمر کو وہ ڈر لگتا ہے کہ زبان حال پہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمر اس بات پہ بھی ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دور کسی مقام کے اوپر اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، بار نے کہا کہ کوئی کتا پیاسا مر گیا، عمر اس بات پہ ڈرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیسے جواب دے گا جی۔ یہ تھی ریاست مدینہ جی، دنیا بات کرتی ہے ریاست مدینہ، اور ایک ایک مقام اپنے وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک ایک چیز اگر آپ کے سامنے رکھتا، ایک ایک چیز آپ کی زندگی کے خوبصورت پہلو، کہ آپ نے عدل کو کیسے رواج دیا، جو نظام رسول اللہ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا تھا، جو چیز رسول اللہ بیان کر کے گئے، جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا، جناب عمر نے اسے دنیا کے سامنے عمل کر کے دکھا دیا۔ قرآن نے بیان کیا، رسول اللہ نے بیان کیا، جناب عمر اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کہ قرآن کا نظام یہ ہے، رسول اللہ کا نظام یہ ہے۔ میں صرف آخری جملے کہتے ہوئے، غالباً جب ایران فتح ہوا تو بہت سارا سامان جو مال غنیمت پہ حاصل ہوا تھا، وہ مال غنیمت جو ملا، اس کے ساتھ جو فہرست آئی، اب اتنا لمبا سفر، کتنے دن گزرے ہوں گے، کتنی راتیں گزری ہوں گی، سامان کی فہرست سامان کے ساتھ آئی۔ وقت کا خلیفہ مدینہ طیبہ کی عظیم جامع مسجد رسول اللہ کے شہر کے اندر وقت کا خلیفہ موجود ہے، سامان کھولا جاتا ہے، لسٹ کے مطابق سارا سامان چیک کیا، ذمہ داری کس چیز کا نام ہے، یہ نہیں بھئی آ گیا ہے، مفت کا مال ہے، غنیمت کا ہے، پر ٹھیک ہے اب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، وقت کا خلیفہ کھڑا ہوا، لسٹ کے مطابق سامان چیک کرنے لگے،
سامان چیک کیا جا رہا ہے، سامان مکمل ہو گیا، لسٹ کے مطابق سامان پورا ہے، وقت کا خلیفہ کھڑا تھا، بیٹھ گیا، جسم کی پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے، کپڑا سر پہ اوڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کو مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ جو آپ کی یہ کیفیت بن گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ایک وقت تھا میرے باپ خطاب کے جانور تھے، اونٹ تھے، ان کو عمر چراتا تھا، اپنے باپ کے اونٹوں کو، جانوروں کو عمر چراتا تھا، اور عمر کا حال یہ تھا کہ اس سے اس کے باپ کے جانور، اس کے اونٹ قابو نہیں آتے تھے۔ میں ایک طرف سے ان کو ہاتھ کھلاتا، وہ دوسری طرف چلے جاتے، دوسری طرف سے لاتا، وہ ادھر چلے جاتے، مجھ سے میرے جانور سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ اور آج دنیا کی اتنی بڑی آبادی کی پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور وقت کا خلیفہ عمر ہے، اور آج دیکھیں ایران فتح ہو گیا، مال غنیمت حاصل ہوا، کتنے دن گزرے، کتنی راتیں گزری، فہرست کے مطابق جو فہرست وہاں سے چلی تھی اس کے مطابق ایک سوئی بھی کم نہیں ہوئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ فہرست کے مطابق ایک سوئی بھی کم نہیں ہے۔ میں عمر اپنے آپ کے اندر ڈوبا جا رہا ہوں۔ عمر تو کیا تھا؟ تجھے قدرت نے کیا بنا دیا؟ سبحان اللہ۔ عمر تو کیا تھا؟ تجھے رسول اللہ کی غلامی نے کیا سے کیا بنا دیا؟ میں اس بات پہ اپنے مولا کا شکر ادا کر رہا ہوں، اپنے اندر ڈوبا جا رہا ہوں۔ عمر دیکھ تو کیا تھا، قدرت نے تجھے کیا بنایا؟ لوگوں نے کہا عمر خلیفۃ المسلمین، آپ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ سامان کے اندر مسلم نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اوپر وقت کا خلیفہ عمر ہے، نیچے کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اوپر زیادتی ہو نیچے زیادتی ہوتی ہے۔ اوپر باغی ہو، اللہ کا باغی ہو، رسول اللہ کا باغی ہو، دین کا باغی ہو، قرآن کا باغی ہو، سنت کا باغی ہو، پھر نیچے بھی بغاوت ہوتی ہے۔ اگر عمر اوپر بغاوت نہیں کرتا، عمر کے نیچے رہنے والے بھی بغاوت نہیں کرتے۔ احباب گرامی، یہ اس عمر کی بات ہو رہی ہے جس کی خوبصورت حسن خلافت، حسن کردار کو دیکھے، پڑھے، سنے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اپنے پیاروں کے نقش قدم